من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات. بدایات کہتے ہیں ابتدا کو، بدایہ سے ہے. نہایات نہایا انتہا سے ہے، تو ابتدا اور انتہا. نج کہتے ہیں مقصد کو پا لینا، مقصود کو حاصل کر لینا. تو وہ فرماتے ہیں کہ مقصود کو پا لینے کی علامت یہ ہے کہ ابتدا میں بندے کا رجوع اللہ کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ جس کا ابتدا میں مجاہدہ زیادہ ہوگا اسی کا انتہا میں مشاہدہ زیادہ ہوگا. جتنی ابتدا مضبوط ہوگی اتنی انتہا مضبوط ہوگی. چنانچہ السلوک و بدایتم و نہایتم، سلوک کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. علی قدر صحت البدایت تکون صحت النہایہ، جتنی ابتدا اچھی ہوگی اتنی انتہا اچھی ہوگی. اور ابتدا میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، وجہ کیا ہے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے. تو بندہ ذہن میں یہ نہ رکھے کہ میں نے محنت کی، میں نے مجاہدہ کیا. جب تک یہ میں نہیں نکلے گی منزل نصیب نہیں ہوگی. اللہ کی طرف رجوع کرے، ایک چھٹانک محنت کرے، ایک من اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اب اس کو قبول کر لیجئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. تو جب معاملہ ہی اللہ کے اختیار میں ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو ذکر میں بیٹھ رہے ہیں یہ بھی آپ کی دی ہوئی توفیق ہے، اب اس کو قبول کر لیں تو ہمارے لیے منزل آسان ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا. جو کچھ کہ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. جو اب تک ہوا وہ بھی تیرے کرم سے ہوا، اور آئندہ بھی جو ہونا ہے اللہ آپ ہی کے کرم سے ہونا ہے. تو اس لیے ابتدا میں جتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو، شوق ہو، لگن ہو، محنت ہو، یہ علامت ہے کہ اس کی منزل بھی بہت اچھی ہوگی. تو بہت خوبصورت بات کہی کہ من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات. ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ ایقاظ الحمم میں لکھتے ہیں کہ اذا کانت البدایۃ باللہ کانت النہایۃ الی اللہ، کہ اگر بدایت اللہ کے فضل کے ساتھ ہے تو نہایت بھی اللہ کے وصل کے ساتھ حاصل ہوگی، اللہ کا وصل حاصل ہوگا. نہرجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من کان شبعہ بالطعام لم یزل جاعیا، کہ جس بندے کو کھانے کی ہوس ہوتی ہے نا اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی. پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا. دل کی حالت وہی ہے کہ بیوی چیزیں سمیٹنے لگیں تو خامد صاحب نے کہا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. تو پیٹ بھر جاتا ہے، جی نہیں بھرتا. اسی طرح جس بندے کو کھانے کی ہوس ہو اس کی بھوک نہیں جاتی. من کان غناہ بالمال لم یزل فقرا، جس کو مال کی ہوس ہو اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی. من کان قصدہ بحاجت غیر اللہ لم یزل محروما،
جو غیر اللہ سے اپنی مقصد حاصل کرنے کی امیدیں لگاتا ہے اس کی محرومی ختم نہیں ہوتی. ومن استعان علی امرہ بغیر اللہ لم یزل مخذولا. اور جو غیر سے مدد مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی شرمندگی ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ غیر کی طرف جو متوجہ ہوا. یہیں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں کہ جس محبت کی بنیاد نفسانی خواہش ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، جن دو بندوں کے درمیان محبت کی بنیاد نفسانی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان میں یقیناً جدائی کر کے دکھاتے ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں، آزما لیں. ہم نے تو سالوں سے اس کا مشاہدہ کیا. پھر سنیے، جس تعلق کی بنیاد شہوت ہوگی، نفسانی خواہش ہوگی، جو خلاف شرع چیز ہے، اس بنیاد پہ جو محبت ہوگی اللہ محب اور محبوب میں یقیناً جدائی کروائیں گے. یہ بتانے کے لیے کہ تم نے نفس کی خواہش کو بنیاد بنایا تھا، دیکھو میں تمہیں کیسے جدا کرتا ہوں. آج دنیا کہتی ہے لو میرج کی تھی طلاق ہو گئی. بھئی یہ لو میرج والوں کو طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی بنیاد نفسانی خواہش ہوتی ہے. وہ نفسانی خواہش کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جدا کر دیتا ہے. ہم نے تو دیکھا جو شادی بھی کر لیتے ہیں نا، وہ بھی ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے. آج دنیا کے بعض ایسے بھی ملک ہیں کہ جن میں شادی کرتے ہیں تو 85% ڈائیورس ریٹ ہے. چونکہ بنیاد شہوت ہے نا، جدائیاں ہونی ہیں. تو رجوع الی اللہ، اس میں کامل ہونا یہ ضروری ہے. حاصل سلوک یہ ہے کہ انسان ذکر کثرت سے کرے تاکہ مخلوق سے انقطاع ہو جائے. قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ذکر کر اپنے رب کے نام کا. اب اگر کوئی پوچھے جی رب کا نام کیا، تو رب کا نام اللہ ہے. مقصد یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کتنا کہ تبتل نصیب ہو جائے، تمہیں مخلوق سے دل کٹ جائے، ہٹ جائے. حضرت بابجی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلمے کا نچوڑ یہ ہے، کلمے کا نچوڑ یہ ہے، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. کہ مخلوق کے ساتھ تعلق دنیا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے. تو یہ سلوک کا نچوڑ ہے. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو. جو مخلوق سے کٹے گا ہی نہیں وہ اللہ سے کیسے جڑے گا؟ بھئی ایک پرندے کو آپ نے پاؤں میں دھاگا باندھا ہوا ہے، کہاں اڑے گا؟ کوشش بھی کرے گا تو پھڑ پھڑائے گا، وہیں رہے گا. اسی طرح چند دھاگے ہیں جن میں بندہ بندھا ہوتا ہے. وہ پرواز بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا. وہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے. کون کون سے دھاگے ہیں؟ بزرگ نے جو لفظ دشمن بنایا نا، وہ بڑا سوچ کے بنایا ہے. دشمن کے 4 حرف ہیں اور ہر حرف ایک دشمن کی نشاندہی کرتا ہے. تو دشمن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ دشمن کون کون سے ہیں. سب سے پہلا دشمن ہمارا دال سے دنیا، دنیا کی رنگینیاں. نبی اسلام نے فرمایا الدنیا حلوبۃ خضرۃ، بڑی میٹھی، بڑی سرسبز. صاف ظاہر ہے کہ میٹھی چیز کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے. سرسبز منظر دیکھے تو انسان کا جی نہیں بھرتا. اسی طرح دنیا سے بھی دل نہیں بھرتا.
جتنی اللہ دے دے اور زیادہ، پھر دے دے پھر اور زیادہ۔ چنانچہ فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا۔ ایسا یہ دنیا الجھا لیتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے دنیا میں؟ لمبی امیدیں۔ میں جی فیکٹری لگانے میں مصروف ہوں، لگ گئی تو پھر میں آؤں گا مسجد میں۔ اب جی میں نے ایکسپینشن میں مصروف ہوں، اب ایک پلانٹ لگ گیا، اب دوسرے پلانٹ میں مصروف ہوں۔ ایک دکان کامیاب، اب دوسری دکان میں مصروف۔ ایک ملک میں برانچ کامیاب، اب دوسرے برانچ میں مصروف۔ لمبی امیدیں، اس کی حد نہیں ہے۔ تو لمبی امیدوں کی وجہ سے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے، جس وجہ سے انسان موت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ چنانچہ یہ دنیا دشمن ہے۔ پہلے دل میں آتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہیے، پھر جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اب ہمیں وزیر بننا چاہیے، پھر وزیر بنتا ہے تو نہیں وزیر اعظم بننا چاہیے۔ حد نہیں ہے کوئی، اور اگر بن بھی جائے تو پھر کہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی رہنا چاہیے۔ انتہا نہیں ہے اس کی۔ تو دیکھیے کہ دنیا اس لیے دشمن بنتی ہے کہ وہ بندے کو لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے، اور لمبی امیدوں میں پڑھ کے انسان پھر آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ تو جو چیز موت سے غافل کرے وہ دشمن۔ تو پہلا دشمن انسان کے لیے دنیا، اس کی جو چمک دمک ہے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے اور کمائے اور جائے، سمیٹے۔ ابھی سمیٹ نہیں پاتا کہ موت پہلے آ جاتی ہے، جانا پڑ جاتا ہے۔ تو پہلی دشمن ہمارے لیے دنیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا آج تک دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ وجہ کیوں؟ یہ اللہ سے بندے کو غافل کرتی ہے، اللہ کو بری لگتی ہے۔ امتحان ہے نا، اللہ نے اس کو مختلف لذتوں سے اس کے اوپر لذتوں کا پردہ ڈال دیا ہے، بندہ لذتوں میں مصروف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا، پیچھے شیر دھاڑنے کی آواز آئی تو وہ گھبرایا، کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر چڑھے، کنواں قریب تھا۔ اس نے کہا میں کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، شیر چلا گیا تو باہر آ جاؤں گا۔ جب نیچے دیکھا تو کنویں کے پانی میں ایک سانپ تیر رہا تھا۔ اب وہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر سوچا کہ اچھا یہ دیوار کے ساتھ گھاس اگی ہوئی ہے نا، میں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں۔ تو کنویں کی دیوار کے گھاس کو پکڑ کے وہ لٹک گیا۔ اوپر شیر انتظار کر رہا ہے، نیچے سانپ اس کے انتظار میں ہے، اور یہ درمیان میں گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا۔ اور پریشانی، اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے قریب ایک شہد کا چھتا نظر آیا۔ مکھیاں نہیں تھیں مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک خیال آیا، ذرا چکھوں تو صحیح اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسری انگلی سے، ہاتھ کی انگلی سے اس نے شہد کے لگا کے جو منہ میں ڈالا تو وہ تو بہت ٹیسٹی، بہت مزیدار۔ اب وہ شہد چاٹنے میں لگ گیا۔ جب شہد چاٹنے میں لگ گیا، نہ اسے شیر یاد ہے،
نہ اسے سانپ یاد ہے، نہ اس کو سفید کالا چوہا یاد ہے، بس وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان تیرا یہی معاملہ، موت تیرے پیچھے شیر کی طرح لگی ہوئی ہے، اور قبر کا عذاب سانپ کی طرح تیرے انتظار میں ہے، اور تو زندگی کی یہ کمزور سی گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے، اور دن اور رات یہ سفید اور کالا چوہا ہیں جو گھاس کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ دنیا کی لذتیں یہ شہد ہے، اور تو شہد چاٹنے میں لگا۔ اور واقعی بندہ اتنا خواہشات میں پڑ جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، موت یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کیونکہ انسان لمبی امیدوں میں پڑ جاتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن ہمارا، دشمن کے لفظ میں دوسرا حرف کون سا ہے؟ شین۔ شین سے شیطان، یہ بدبخت ہمارا پکا دشمن ہے۔ رب کریم نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو پکا دشمن ہی بنا کے رکھو۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، انسان بھی ایسا ہی عمل کرے کہ یہ بھی دھتکارا جائے، چنانچہ وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے۔ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا گناہ کروائے کہ جس گناہ سے ایمان ختم ہو جائے، یہ ٹارگٹ ہے۔ وہ کبھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بدخواہ ہوگا۔ اور یہ بھی مصیبت کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ نوجوان سوچتے ہیں کبھی نظر آ جاتا تو چلو جو جوتے ہم بھی لگا لیتے، لیکن نہیں، وہ دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ پھر اس کو کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں، ہمیں تو ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں سونے کی، نہ اسے سونا نہ اسے کھانا پینا۔ وہ بدبخت بنفس خبیث ہر وقت ہمارے ساتھ موجود، بہکانے کے لیے۔ پھر اس کی عیال بھی بہت ساری ہے، چنانچہ ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے، غیر محرم عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے ساتھ 70 شیطان پیچھے چلتے ہیں۔ اب ایک ایک کے ساتھ 70 شیطان، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس انسان کے ذہن میں آئیڈیا ڈالتے رہتے ہیں، یہ گناہ یہ گناہ، وہ مزین کر کے اعمال کو پیش کرتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ کہ تیری نیکیاں تو بہت اچھی ہیں، تو بہت کچھ کر رہا ہے، چنانچہ خواب میں کوئی اچھی صورت دیکھ لیتے ہیں، اور خواب میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو بڑے فریفتہ ہوتے ہیں، حالانکہ فرض نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جس بندے کی فرض نماز قضا ہو اور وہ خواب میں کسی اچھی صورت کو دیکھ کے یہ خیال کر لے کہ مجھے دیدار ہوا، اور اس پہ وہ اپنا مرید بن جاتا ہے، اپنے نفس کا مرید، خود پہ فریفتہ ہوتا ہے، میں جی زیارت کر چکا ہوں۔ یہ خواب و خیال ہیں، حقیقت میں تو فرض ضائع ہو رہے ہیں نا۔ تو اس لیے شیطان دھوکہ بڑا دیتا ہے، کسی کو کسی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے۔ اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں اس سے بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے دوست کے گھر کوئی ملنے کے لیے جائے تو کئی مرتبہ راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ دوست کے گھر نہیں جانے دیتا۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کتے کو دیکھ کے واپس گھر آ جائے تو دوست کی ملاقات ختم، دوسرا یہ ہے کہ اس کتے سے لڑنے لگ جائے تو بھی وقت نکل جائے گا ہاتھ سے، اور ایک تیسری صورت ہے کہ اس دوست کو کہے کہ پلیز اس کو اشارہ کر دیں،
تو وہ کتے کا نام لے کے پکارے گا. ہم نے دیکھا مالک جب کتے کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں نا، وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ شیطان اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے اس راستے کا ایک کتا ہے، رکاوٹ ہے. ہم نہیں اس سے لڑ سکتے. اللہ سے ہم رجوع کریں، اللہ اس مصیبت کو یہاں سے نکال دیجیے، اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑا دیں گے. اس لیے رابعہ بصریہ اتنی خوبصورت دعا کرتی تھیں کہ اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے. کیا خوبصورت دعا ہے. اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. تو اللہ تعالیٰ پھر روک دیتے ہیں. اس لیے فرمایا، جب شیطان نے قسم کھائی تھی نا، میں بہکاؤں گا، سب کو ورغلاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ دیکھیں اکثر تیرے ناشکرے. اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، شیطان جو میرے بندے ہوں گے نا، تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا. تو اللہ بچا لیتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے. تو اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. پھر یہ جو قرین ہے نا، یہ برا ساتھی، یہ پھر اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور انسان کو خاسرین میں سے بنا دیتا ہے. تو شیطان سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں حضرت مولانا عبد الشکور صاحب اور ان حضرات کو فرمایا کہ یاسین پڑھو. تو یاسین پڑھنے لگ گئے. پھر کچھ طبیعت سنبھلی تو بتلایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا، اس کو بھگانے کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کروائی. آپ بتائیے، ایسے کاملین کے آخری وقت میں بھی یہ ٹلتا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری لمحے میں شاگرد کلمہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت جواب میں فرماتے ہیں لا، پھر کہتے ہیں لا. جب چند دفعہ لا کہا تو شاگرد بڑے کنفیوز کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے. اللہ نے کیا صحت کچھ بہتر ہو گئی تو شاگردوں نے کوسچن پوچھا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ صرف لا پڑھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا اس وقت شیطان بدبخت میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے چلا گیا، اور میں کہہ رہا تھا لا، ابھی نہیں. اے شیطان بدبخت، جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں تیرے مکر سے امن میں نہیں. تو آخری لمحے تک ہمیں یہ خطرہ سر پہ ہے. چین کی بنسی دنیا میں نہیں بجا سکتے کہ جی اب پرواہ نہیں ہے، فکر لگی ہوتی ہے. تو شیطان دشمن ہے، اس لیے اس سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے. تو پہلا دشمن دنیا اور دوسرا دشمن شیطان. تیسرا دشمن میم کے حرف سے بنے گا، اور میم سے مراد مخلوق. مخلوق سے کیا مراد؟ نفسانی محبتیں. کبھی ادھر پھنس گئے، کبھی ادھر پھنس گئے. اور یہ جتنی محبتیں ہوتی ہیں یہ سب انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. سب انسان کو اللہ. اور یاد رکھنا کہ جو شخص ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوتا ہے نا، اس پر جھوٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ ایک جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ سے بچنے کے لیے پھر کئی جھوٹ اور بولتا ہے، پھر اتنے جھوٹوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے.
حتیٰ کہ اس کو جھوٹی قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں. ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں فسق و فجور کی زندگی میں تھا تو میری بات نکل گئی تو والد نے مجھے بلایا اور ڈانٹ رہے تھے اور مارنا چاہتے تھے تو میں نے جھوٹی قسم کھا لی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ میں نے صرف والد کی سزا سے بچنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر میرا اس کے ساتھ تعلق ہو تو مجھے کلمے پہ موت نہ آئے. یہ ناجائز تعلقات انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں. اس لیے مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں یہ دشمن ہیں. تو پہلا دشمن دنیا، دوسرا دشمن شیطان، تیسرا دشمن مخلوق، اور چوتھا دشمن نون سے نفس انسان کا، ہمارا اپنا نفس. یہ بھی بدبخت ہے ہمارا اور دشمن بھی ہمارا ہے. باجی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. میں نے پوچھا اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں. فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو دور کر لو اور میرے تک آ جاؤ. تو نفس کو قابو کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی خواہشات کو توڑنا یہ اہم ہے. اس کے بغیر اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، ہم نفس کے پجاری بنے پھرتے ہیں. یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے، یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے. تو نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس نفس کو ہم پال پال کے موٹا کر رہے ہیں وہ نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے کے انتظار میں ہے. تو نفس بھی ہمارا دشمن ہے اور یہ بڑا دشمن ہے. شیطان چھوٹا دشمن، نفس بڑا دشمن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے مکر کمزور ہیں. لیکن انسان کے نفس کا جہاں تذکرہ آیا اللہ فرماتے ہیں اور تو ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر تو بہت بڑے ہیں. تو شیطان کے مکر کمزور اور انسانی نفس کے مکر بہت بڑے. جب تک نفس شیطان کا ساتھ نہ دے شیطان غالب نہیں آ سکتا. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ گھر کا بھیدی ہے، یہ انسان کو شکست دینے میں زیادہ اہم کام کرتا ہے. تو اس لیے اس نفس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں. یہ خلاف شرع کام کے لیے کہے تو مت مانے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن نفس بھی ہے، دشمن شیطان بھی ہے، مگر دونوں کے آبجیکٹو ڈیفرنٹ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. نفس کا مقصود مختلف، شیطان کا مقصود مختلف. نفس کا مقصود ہے لذت پانا، بس اس کو جائز لذتیں دے دو پھر بھی خوش ہے، ناجائز ملیں تو بھی خوش ہے، اس کو لذت چاہیے. تو شیطان کا مقصود لذت ہے، لطف اندوز ہونا نفس کا. لیکن شیطان کا مقصود لذتیں نہیں ہیں. وہ لذتوں میں انسان کو اس لیے ڈالتا ہے کہ ان کو ایمان سے محروم کر سکے. اس کا ہمیشہ ذہن ادھر ہے کہ ایمان سے یہ محروم ہو کسی طرح. اس لیے اگر انسان شیطان کی بات نہ مانے تو وہ ایک آئیڈیا کے بعد دوسرا آئیڈیا دے دیتا ہے. ہمارے مشائخ نے کہا وساوس شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، وساوس نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. فرق کیسے کریں؟ تو فرق بڑا آسان ہے. اگر دل میں گناہ کا خیال آیا آپ اس کو ریزسٹ کریں، اس کا دفاع کریں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا.
آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں دوسرے گناہ کا خیال آئے گا، اچھا یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، اور آپشن آ جائے گی، اس سے بھی انکار کرو تو تیسرا خیال آ جائے گا۔ جب ایک کے بعد دوسری آپشن سامنے آئے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان انسان کو یہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کو اگر وسوسہ ڈالے کہ گناہ کرنا ہے تو اس کی مثال ضدی بچے کی مانند ہے، اس کو وہی چیز لے کے رہنا ہے جو مرضی ہو جائے۔ تو جب کسی گناہ پر طبیعت میں اصرار ہو، یہ نفس کی طرف سے ہے، اور جب آپشنز آئیں آگے پیچھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بہرحال یہ چار چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو گرفتار کیا ہوتا ہے، ان چاروں گرفتاریوں سے نجات پانی پڑتی ہے، تب پرندہ آزاد ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اب سوچئے، ہم تو چاروں کے چاروں میں گرفتار، چار دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں، کیسے پرواز کریں گے؟ اب اس پرواز کرنے کے لیے رجوع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اللہ تعالیٰ ہی شیطان سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفس کو زیر کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے مخلوق کی محبتوں کو ختم فرما دے جو نفسانی شیطانی ہے۔ ان چاروں کو کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف انسان کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ اگر ہم ان چاروں میں کسی ایک میں بھی الجھے ہوئے ہیں تو ابھی تو پرواز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اس پہ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم خوب مجاہدہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ان چار دشمنوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے۔ چنانچہ فرمایا کہ انتہا میں مقصود حاصل ہونے کی علامت یہ ہے کہ ابتدا میں بندے کے اندر رجوع اللہ زیادہ ہوگا۔ آگے فرمایا فمن اشرکت بدایتہ اشرکت نہایتہ، جس کی ابتدا چمک رہی ہوتی ہے نور سے، اس کی انتہا بھی چمک رہی ہوتی ہے۔ بزرگوں نے کہا بقدر المجاہدۃ تکون بعدہا مشاہدہ، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ آسان مثال اگر سمجھنی ہو تو جس عمارت کے ستون جتنے مضبوط ہوں گے وہ عمارت اتنی بلند ہوگی۔ یعنی ستون بن رہے ہیں نا، اور آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے بن رہے ہیں، تو ستون بنتے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت بہت اونچی بنے گی۔ تو ابتدا سے انتہا کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو اور ہم اپنے مشائخ کی الفاظ میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ جس کی فنا جتنی کامل ہوگی اس کی بقا اتنی کامل ہوگی، جس کا عروج جتنا کامل ہوگا اس کا نزول اتنا ہی کامل ہوگا۔ ہمارے اس سلسلہ نقشبندیہ میں ابتدا میں لطائف کے اسباق ہیں۔ اب جس نے لطائف پہ جتنی محنت کی ہوگی نا، آخر میں جو فکر کے اسباق ہیں تو ان کا فیض حیات وحدانی پہ آتا ہے، اور حیات وحدانی کہتے ہیں عالم امر اور عالم خلق کے جتنے لطائف ہیں سب کا مجموعہ۔ جتنے کمالات نبوت کے اسباق ہیں، رسالت کے اسباق ہیں، حقائق کے اسباق ہیں، تمام کا فیض ان لطائف پہ آتا ہے۔ اب لطائف کمزور ہوں گے تو معارف کیسے بلند ہو سکتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ لطائف کو خوب مضبوط کرنا چاہیے تاکہ جب فکر کے اسباق کریں تو یہ لطائف بہت اچھی طرح فیض کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو جس کی بدایت اچھی ہوتی ہے اس کی نہایت ہی اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں من کانت بدایتہ بالتزام الطریقۃ اشرکت نہایتہ بکشف الحقیقۃ۔
ابن خلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من علت ہمتہ عن الاکوان وصل الی مکونھا، کہ جو کون و مکان سے اپنی ہمت کو بلند کر لیتا ہے وہ کون و مکان کو پیدا کرنے والے کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہمت کرنی چاہیے. شیخ عبد الرحمن مجذوب شاذلیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، انہوں نے خوبصورت بات کہی. فرماتے ہیں لا تحسبوها رخیصا، اس کو تم ہلکا نہ سمجھو، سستا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو. فمن رأیناہ فی بدایتہ جادا فی طلب الحق، جس کو دیکھو کہ وہ ابتدا میں یعنی مشقت اٹھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے حق کی طلب میں، معرضاً عن الخلق، مخلوق سے اعراض کر لیا، کنارہ کشی کر لی. مستغرقاً فی خدمت مولاہ، اور اپنے مالک کی خدمت عبادت میں ہر وقت مصروف ہے. ناسیاً لحظوظہ، لذتوں کو اس نے بھلا دیا. وہواہ، اور اپنی خواہشات کو بھی بھلا دیا. علمنا ان نہایتہ مشرقہ، یہ علامات ہیں کہ اس بندے کی انتہا بہت روشن ہوگی. تو مخلوق سے انقطاع، ہر تمنا دل سے نکل جائے. حضرت غلستانی رحمۃ اللہ کو یہ شعر بہت پسند تھا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ایسی طلب اللہ کی نصیب ہو جائے کہ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جائے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کی بات سناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اور میرا دوست تھا، ہم خوب عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ ہم نے سنا تھا کہ جو عبادت کرتا ہے نا اللہ فتح کے دروازے کھول دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. تو کہتے کہ میں اور میرا دوست ہم بس دن رات عبادت میں مشغول، اور ہم آپس میں ملتے تو کہتے اگلے جمعے تک امید ہے دروازہ کھل جائے گا. پھر ملتے تو پھر کہتے اس مہینے تو ضرور کھل جائے گا. اگلے جمعے، اگلے مہینے، اگلے جمعے، اگلے مہینے، مدتیں گزر گئیں. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے دونوں، تو ایک مجذوب ملا. تو مجذوب دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ لوگ بھی عجیب ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ اس جمعے دروازہ کھلے گا اور اس مہینے دروازہ کھلے گا، لا فتح ولا فلاح، نہ دروازہ کھلنے نہ تمہیں فلاح ملنی ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں ملنی؟ اس نے کہا تمہارا مقصود اللہ نہیں ہے نا، تمہارا مقصود تو دنیا ہے. کہنے لگے تب احساس ہوا کہ واقعی ہم تو ساری عبادت ہی مخلوق کے لیے کر رہے تھے. تو ہم نے اپنے اس فعل سے توبہ کی، جیسے ہی ہم نے اپنے دل سے یہ غرض نکال دی اللہ نے اسی وقت فتح کا دروازہ کھول دیا. تو اس راستے میں بے غرض ہونے سے غرض پوری ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے، اس راستے میں بے غرض ہونے سے غرض پوری ہو جاتی ہے. یہ ایسا راستہ ہے. تو ہر تمنا دل سے نکال دیں. نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ واہ چاہیے، نہ دنیا کا مال و منال، نہ جاہ و جلال، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے. جب اللہ کی رضا کے طالب بن جائیں گے تو پھر کام ہمارے لیے آسان ہوگا. چنانچہ شیخ ضرور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من کان بدایتہ الرجوع الی اللہ کانت نہایتہ الوصول الی اللہ. تو ابتدا سے انتہا کا پتہ چل جاتا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا اندراج النہایت فی البدایت. ہمارے سلسلے میں تو ابتدا میں انتہا مندرج ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ انتہا کیا ہونی ہے. ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو جتنا مجاہدہ اتنا ہی
مشاہدہ. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن کا مجاہدہ کیا کوہ طور پر, روزے رکھے نا 40 ایام. قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے 40 یوما. تو جن کی خلوت 40 دن کی تھی ان کو محب ہونے کا مقام ملا, اور جن کی خلوت غار حرا میں 3 سال تھی اللہ نے ان کو محبوبیت کا مقام عطا فرما دیا. مجاہدہ ایک ایک ہفتے کا سامان لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. ثم حبب الیہ الخلا, تنہائی پسند تھی. محبت والوں کی نشانی یہی ہے, تنہائی پسند بن جاتے ہیں, کہیں دل نہیں لگتا, کہیں دل نہیں لگتا. تو ہمارے جتنے بھی احباب لطائف کے اسباق کرنے والے ہیں ان کو لطائف کے اوپر ڈٹ کے مراقبہ کرنا پڑے گا. یہ توقع نہ رکھیں حضرت ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں, بس آپ ہی کچھ کر لیجئے. جو آپ کے کرنے والے کام ہیں وہ تو خوب کرتے ہیں ماشاءاللہ, بس ایک یہی کام ہے کہ یہ کام حضرت ہی کر لیں, توجہ سے کروا دیں. محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو دوست بتاتے ہیں نا میں 5 منٹ مراقبہ کرتا ہوں 7 منٹ مراقبہ کرتا ہوں, تو سچی بات تو یہی ہے کہ پہلی جماعت کا طالب علم روزانہ 5 سے 7 منٹ کا سبق پڑھے نا تو سال کے بعد وہ بھی فیل ہو جاتا ہے. تو پہلی جماعت میں پاس نہیں ہوتا 5-7 منٹ روزانہ پڑھ کر, تو ولایت کے امتحان میں کیسے پاس ہوں گے بھائی 5-7 منٹ کا مراقبہ کر کے؟ گھنٹوں لگانے پڑتے ہیں. کالج میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں. یونیورسٹی کے طلباء امتحان کے قریب سونا یاد نہیں ہوتا, ان کو کھانا پینا یاد نہیں ہوتا, اتنا پڑھتے ہیں. تو ولایت کے اس امتحان میں بھی تو پھر ایسا ہی وقت آنا چاہیے نا کہ کھانا پینا بھی یاد نہ ہو بندے کو. حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ ایسے ساجد نے ایک مرتبہ پوچھا, حضرت آپ کو یہ جو قبولیت کا مقام ملا اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو فرمانے لگے کہ میں اپنے لڑکپن میں اتنا درود شریف پڑھتا تھا, اتنا درود شریف پڑھتا تھا کہ میری والدہ کو کئی مرتبہ میرا کھانا گرم کرنا پڑتا تھا. میں بیٹھا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا. اللہ اکبر. آج 100 مرتبہ دن میں پڑھنا سالکین کے لیے مشکل ہے. کتنے سالکین ہیں صبح شام 100 مرتبہ نہیں پڑھ پاتے. ہم نے آنکھ کھولی, اپنے والد کو ہمیشہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھا. ان کی گٹھلیاں تھیں. تو پتہ اس طرح چلا کہ چھٹی کے دن کبھی کبھی مجھے فرماتے تھے کہ بھئی کچھ گٹھلیاں ادھر ادھر گر جاتی ہیں, ان کی تعداد پوری کر دو. تو میں ان کو بیٹھ کے گنتا تھا, اگر تعداد کم ہوتی تھی تو اور ملاتا تھا, تو 10,000 کرتا. ڈیلی 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا, یہ درود شریف پڑھنا, یہ روز کا معمول تھا. اور حافظ قرآن نہیں تھے, مگر اتنا روانی سے پڑھتے تھے کہ حافظوں سے پہلے قرآن پاک کا پارہ ختم کر لیتے تھے. اور پوری زندگی میں نے ان کو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہر 7ویں دن ان کا ختم ہوتا تھا, ہر 7ویں دن, پوری لائف میں سردی گرمی خزاں بہار 7ویں دن ان کا ختم ہوتا تھا. اب بتائیے کہ ہمارے حضرات جو بڑے تھے ان کے معمولات ایسے تھے. کتنے سالک ہیں جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھا جاتا. تو اگر ابتدا میں محنت ہی نہیں تو پھر انتہا اونچی بلند کیسے ہوگی؟ جتنا گڑ اتنا میٹھا. ایسا مراقبہ میں دل لگے کہ گھنٹوں انسان بیٹھے. ہمارے حضرت سید ابا حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سالک کو لطائف کے اسباق میں تو بیٹھ کے ہی سونا چاہیے, لیٹ کے نہیں سونا چاہیے. یعنی رات کو جو نیند پوری کرنی ہے تو وہ فرماتے تھے لیٹ کے کیوں سونا, مراقبہ کرنے بیٹھو تو بس بیٹھے بیٹھے نیند پوری ہو جائے.
اور ہمارے بعض مشائخ نے ایسا ہی کیا. چلیے میں آپ کو اپنے سلسلے کے چند مشائخ کے مجاہدات کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں. عام طور پہ لوگ بزرگوں کے بڑھاپے کا وقت دیکھتے ہیں، ان کی جوانی کا وقت دیکھا، وہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو وہ پینشن کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا، تو پینشن میں تو انسان کام بھی نہیں کرتا اور اس کو اجرت بھی مل رہی ہوتی ہے. تو بڑھاپا نہ دیکھیں، جب معذوریاں ہو جاتی ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان کی ابتدا کو دیکھے کریں. باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے 12 سال جنگل میں اللہ کی عبادت کی اور اپنے نفس کو ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا. یعنی 12 سال دن رات عبادت اور پھر نفس کو ملامت کرتا، تو کچھ نہیں کر رہا، تو کچھ نہیں کر رہا، تو کچھ نہیں کر رہا. 12 سال مجاہدے کی بھٹی میں ڈالا، پھر اس کے بعد ملامت کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹا. فرماتے ہیں پھر میں نے 5 سال لگاتار ذکر کر کے اس کو آئینے کی طرح بنا دیا. جب میں نے نفس پر نظر ڈالی تو پھر بھی اس میں خود پسندی پائی. 17 سال کی محنت کے بعد بھی خود پسندی. فرماتے ہیں پھر میں نے 5 سال کا مجاہدہ کیا اپنے اندر سے تکبر، عجب، خود پسندی کو نکالنے کے لیے، حتیٰ کہ 22 سال کے بعد میں نے اپنے نفس کو مردہ پایا تو میں نے اس کے اوپر جنازہ پڑھ لیا. 22 سال کے مجاہدے کے بعد میں نے اپنے نفس کو مردہ پایا تو میں نے اس پر جنازہ پڑھ لیا. کسی نے کہا کہ مردہ پایا سے کیا مراد؟ فرمانے لگے کہ 22 سال کے بعد میں نے زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق پایا. یہ علامت تھی کہ میرا نفس مردہ ہو چکا ہے، کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہے. خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدا میں زندگی کے 40 سال اس طرح گزارے کہ میں لیٹ کر نہیں سوتا تھا، بیٹھ کر سوتا تھا. 1 سال کی بات نہیں، 40 سال زندگی کے ایسے گزارے. فرماتے ہیں میں نے کبھی ٹانگیں پھیلائی نہیں تھی، صرف بیٹھتا تھا اور بیٹھے بیٹھے جو اونگ آ جاتی تھی وہی میری نیند ہوتی تھی. اور میں نے 40 سال اپنا سر تکیے پہ نہیں رکھا کہ سر کے نیچے سرانہ لیا ہو. جب بیٹھ کے سونا ہے نہ ٹانگیں پھیلائی جائیں گی نہ سر تکیے پہ رکھا جائے گا. حیرت ہوتی ہے کہ 40 سال اس طرح سے گزار دیے. اور فرماتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے 40 سال میں نے فجر کی نماز پڑھی. عشاء کے وضو سے پوری رات عبادت. فرماتے تھے کہ 12 برس میرا یہ معمول رہا کہ میں اپنے گھر سے چلتا تھا، رات کو عشاء پڑھ کر 12 میل کا سفر کر کے جاتا تھا اور باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ مراقبہ کرتا تھا. پھر 12 میل چل کے واپس آتا تھا اور فجر کی امامت میں اپنی جگہ پر خود کرواتا تھا. اور میرے 12 سال کے سفر کا کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں رات کو کیا کرتا ہوں. یعنی 24 کلومیٹر چلنا، وہاں کا مراقبہ کرنا اور پھر اس بات کو اتنا خفیہ رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ میرا معمول کیا ہے. چنانچہ ان کے کچھ کلمات ہیں، اس میں ایک عجیب بات لکھی جس کو پڑھ کے واقعی رونا آ گیا. بہت رویا میں، بہت رویا. انہوں نے لکھا، اے اللہ تو جانتا ہے. دیکھیں، اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بات کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر ایسے بزرگ کا اللہ کو گواہ بنا کے بات کرنا. تو فرماتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 70 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا. عجیب عجیب. اے اللہ تو جانتا ہے
میں نے زندگی کے 70 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا. یہ ہیں اکابرین، یہ ہیں سلف صالحین. 70 سال اللہ کی محبت میں اس طرح گزار دیے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں خواجہ یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو حدیث تفسیر کے عالم تھے. فرماتے تھے کہ تفسیر، حدیث اور فقہ کے 700 پارے میں نے زبانی یاد کیے. تفسیر، حدیث اور فقہ کے 700 پارے یعنی باب میں نے زبانی یاد کیے، اور 1000 مرتبہ میں نے قرآن مجید کو ختم کیا. 1000 مرتبہ. اب بتائیں ہم ہمت کوشش بھی کریں تو سال میں 2 سے 3 ختم. کوئی بہت ہی حافظ ہوں گے جو اس سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، ورنہ عام دستور تو یہی ہے. کئی تو 2 دفعہ بھی نہیں کر پاتے. اب اگر سال میں 2 دفعہ ہو تو پھر 1000 کے لیے تو 500 سال عمر چاہیے نا. 1000 مرتبہ میں نے قرآن پاک کو روایت حفظ کے ساتھ پڑھا. اور فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اپنی فرض نماز کی ہر رکعت میں 1 پارہ پڑھا کرتا تھا. جوانی میں فرض نماز کی ہر رکعت میں 1 پارہ پڑھا کرتا تھا، اور جب سلام پھیر لیتا تھا تو شکرانے کے طور پر پھر 1 پارہ پڑھا کرتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے مسجد جاتا تھا تو جاتے ہوئے راستے میں سورہ بقرہ پڑھا کرتا تھا، اور نماز پڑھ کے آتا تھا تو آتے ہوئے آل عمران پڑھ لیا کرتا تھا. یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں کہ گھر سے مسجد جاتے ہوئے سورہ بقرہ، اور مسجد سے گھر آتے ہوئے آل عمران، اور مسجد کے اندر فرض کی ہر رکعت میں 1 پارہ، اور سلام پھیر کے شکرانے کے طور پہ پھر 1 پارہ. سبحان اللہ. فرماتے کہ میں پوری زندگی روزانہ صلاۃ التسبیح کا میرا معمول رہا، قضا نہیں ہوا. رجب اور شعبان میں صوم وصال رکھا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں جو کی روٹی تیل کے ساتھ کھا لیتا تھا، 40 دن میں 1 مرتبہ گوشت کھاتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ اگر میرا وضو دن میں 100 مرتبہ ٹوٹتا تھا تو دن میں 100 مرتبہ وضو کرتا تھا. اب بتائیے، یہ ہیں اللہ کے طالب جن کو اللہ کی طلب ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے ذاتی کام سارے خود کیا کرتا تھا. کپڑے دھونا، سینا، اپنی زراعت، اونٹ کے بال تراشنا، حتیٰ کہ گھر میں چکی پیسنا، یہ کام سارے میں خود کرتا تھا. اتنی عبادت، اور اس عبادت کے بعد اتنا گھر کے کام کرنا. پھر اللہ نے ان کو وہ نسبت دی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. کتابوں میں لکھا ہے اتنا مخلوق کا رجوع تھا ان کی طرف، اتنا رجوع تھا کہ ان کی خانقاہ کا نام کعبہ خراساں پڑ گیا تھا کہ خراساں کا کعبہ یہ ہے. اتنی مخلوق کا رجوع تھا ان کی طرف. تو جن کے مجاہدے ایسے ہوتے ہیں پھر آخر میں ان کے مشاہدے بھی ایسے ہوتے ہیں. حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، کہ 15 سال تک میرے اوپر ذکر میں استغراق کی کیفیت رہی. 15 سال. فرماتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت مجھے ہوش آتا تھا اور میں فرض نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد بس استغراق کی کیفیت ہوتی تھی، حتیٰ کہ میری کمر جھک گئی اور میری گردن میں گانٹھ پڑ گئی. ہر وقت مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے.
15 سال زندگی کے ایسے گزرے، کیا ہم زندگی کے 15 دن ایسے دکھا سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس کی ابتدا رجوع اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی انتہا مقصد کو پورا کرنے میں کامیابی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابتدا اچھی ہے یا نہیں اس کی بھی علامات ہیں۔ تو بس سن لیجئے، چونکہ وقت ہو چکا، کہ مبتدی اپنے اندر 6 علامات دیکھے۔ پہلی بات الاخلاص، کہ نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، کشف پانا، کرامات دینا، یا دنیا کے مقاصد پورا ہونا، یا دعائیں قبول ہونا، اس قسم کا کوئی مقصد دل میں نہ ہو، اللہ کی رضا۔ دوسرا ہے زہد فی الدنیا، کہ دنیا کی لذتوں سے دل ٹھنڈا پڑ جائے، دل ہی نہ کرے ان چیزوں کے پیچھے۔ الہمت فی الذکر، ذکر میں انسان خوب ہمت کرے، گھنٹوں ذکر مراقبہ کرے، تسبیحات کرے، صلاۃ اللیل، تہجد کی پابندی نصیب ہو، اتباع سنہ، ہر کام سنت کے مطابق کرے، اور آخری چیز صحبت صالحہ، نیکوں کی صحبت۔ اگر یہ 6 چیزیں اس کو حاصل ہیں تو یہ علامات ہیں کہ اس کی ابتدا اچھی ہے، نورانی ہے، اس کی انتہا بھی منور ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس محنت کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے طلبگار ہیں، مگر ہم اپنے نفس کی اصلاح نہ کر سکے۔ اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اللہ، بچہ باپ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے مگر اسے چلنا نہیں آتا، تو باپ اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ ہم بھی بچے کی طرح ہیں، آپ کے راستے پہ چل پڑے ہیں، ہمیں چلنا نہیں آتا۔ اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ اللہ اپنا قرب دے دیجئے، اپنی رضا دے دیجئے۔ اللہ اپنا وصل عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ، ہمارا کام آپ کی نیم نگاہ پہ موقوف ہے۔ میرے مولا، ایک نیم نگاہ فرما دیجئے، مجھے بستی آباد فرما دیجئے۔ اللہ، کام آسان فرما دیجئے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، رمضان کا آخری عشرہ عتق من النار، آگ سے آزادی کا ہے۔ میرے مولا، آج کی رات میں جہنمی جہنم سے جو بری کیے جائیں گے، ہمارے نام ان بری ہونے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ میرے مالک، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ، ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ آپ مہربانی فرما دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ، کرم کر دیجئے، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ، جو دین کا کام دنیا میں ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ کریم آقا، جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ میرے مولا، مختلف حالات سے نکل کر، مختلف مسائل میں سے نکل کر، یہ سب حضرات آپ کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں۔ میرے مولا، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ کریم آقا، آپ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، رحمت کر دیجئے، اللہ رحمت کر دیجئے۔
اللہ رحمت کر دیجئے، میرے مالک رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ مراد پوری کر دیجئے، رحمت کی نظر فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ دلوں کو منور فرما دیجئے، اللہ من کو روشن کر دیجئے، ہر کام میں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین۔